والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھے اس کا دل منافقت سے ایسا پاک ہو جائے گا جیسے کپڑا پانی سے پاک ہو جاتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 محرم شریف کا وہ عظیم دن ایک دن بعد انشاءاللہ الکریم تشریف لانے والا ہے۔ آج سے کم و بیش 1400 سال پہلے اسی تاریخ اور اسی دن یعنی جمعہ ہی کو کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں اہل بیت کا امتحان ہو رہا تھا۔ یہ جو ایک دن کے بعد جمعہ آئے گا، وہی جمعہ، وہی تاریخ، وہی دن، ٹھیک ہے، لیکن عرصہ کتنا ہے؟ تقریباً 1400 سال پہلے، تقریباً 1400 سال پہلے وہی جمعہ تھا، وہی دن تھا جو ایک دن پہلے، جو ایک دن بعد تشریف لانے والا ہے۔ اہل بیت پاک کا ریگستان کربلا میں امتحان ہو رہا تھا۔ وہ وقت کے 72 رفقا داد شجاعت دیتے ہوئے یزیدیوں کو انجام تک پہنچاتے ہوئے شہادت کے رتبے پر فائز ہو چکے ہیں۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ ایک ایک کر کے بہادر کو میدان میں اتارتے رہے۔ اب آپ تنہا رہ گئے۔ امام علی مقام رضی اللہ عنہ خیمے میں تشریف لے کے آئے۔ پردہ دار، صبر پسند، نیک اور پاکیزہ خواتین کو صبر کی تلقین فرمائی، نصیحت کی کہ خبردار صبر کا دامن کسی کے ہاتھ سے نہ چھوٹے، کوئی خلاف شریعت کام نہ کیا جائے۔ یہ نصیحتیں فرمانے کے بعد بیمار عابد جناب زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سینے سے لگانے کے بعد امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ ذوالفقار ہاتھ میں لیے، سر پر امامہ سجائے، سواری پر سوار ہوئے اور یزیدی لشکر کی طرف بڑھ گئے۔ یزیدی لشکر نے گھیرا تنگ کیا، مگر یہ حیدر کرار رضی اللہ عنہ کے لخت جگر ہیں، شیر خدا کے شہزادے ہیں۔ اللہ اللہ، اس وقت حملہ حسینی کا منظر ایسا تھا جیسا بکریوں کے ریوڑ پر کسی شیر نے حملہ کر دیا ہو۔ جس طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رخ فرماتے ہیں، یزیدیوں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹتے اور جہنم پہنچاتے جاتے ہیں۔ جدھر رخ مبارک ہو جاتا ہے، دشمن کو میدان چھوڑ کر پیچھے ہٹنا پڑتا ہے۔ آخر شمر بدبخت نے جب کام نکلتا نہ دیکھا تو لشکر کو پکار کر کہا، تمہاری مائیں تمہیں پیٹیں، کیا انتظار کر رہے ہو؟ حسین کو شہید کر ڈالو۔ نعوذ باللہ۔ اب چاروں طرف سے یزیدیوں نے گھیرا تنگ کیا۔ زرعہ بن شریک نے کندھے مبارک پر تلوار ماری۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ تھک گئے۔ اسی حالت میں لسنان بد نصیب نے نیزہ مارا، وہ عرش کا تارا زمین پر گرا اور سر مبارک تن سے جدا کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی ایک شدید زلزلہ آیا، زمین اور آسمان کانپ گئے، مشرق و مغرب میں اندھیرا چھا گیا اور آسمان سے خالص خون کی بارش برسنے لگی، یہاں تک کہ شام کے محلات کی دیواریں بھی خون سے رنگین ہو گئی۔
وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج آج کہاں ہے، وہ تخت ہے کس قبر میں، وہ تاج آج کہاں ہے، اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے، نہ شمر کا وہ ستم رہا، نہ یزید کی وہ جفا رہی، جو رہا تو نام حسین کا، جو رہا تو نام حسین کا، جسے زندہ رکھتی ہے کربلا۔ یہ واقعہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تھا۔ اللہ پاک امام حسین رضی اللہ عنہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مزار پر انوار پر کروڑ ہار رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے۔ اللہ پاک ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اہل بیت اطہار پنج تن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی پکی محبت، عقیدت اور غلامی نصیب فرمائے۔ یقیناً جو انہوں نے امتحان دیا، جو انہوں نے صبر کیا، آج نہ وہ اس طرح کا کوئی ہم امتحان دے سکتے ہیں، نہ اس طرح کا صبر کیا جا سکتا ہے، لیکن ان کے نقش قدم پر تو چلا جا سکتا ہے۔ جو امام حسین امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہمیں سبق دیا، جو ہمیں طریقہ کار بتایا کہ جو مرضی ہو جائے لیکن کبھی کسی مالدار کی، کبھی کسی زوردار کی حمایت نہیں کرنی، بلکہ اس کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جانا ہے، اس کے لیے چاہے آپ کو آپ کے سر کا نذرانہ کیوں نہ دینا پڑے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں یہ جو سنا اس کو یاد رکھ کر اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔